السلام علیکم دوستو، ڈینائڈ سٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو قصہ حاتم طائی کے بارے میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حاتم طائی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حاتم طائی کی سٹوری ہم کم سے کم 25 سے 30 قسطوں میں آپ تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے حسن بانو کے ساتھ سوال، اس قسط کو ہم آپ کے پاس 4 پارٹ میں پہنچائیں گے، کیونکہ اگر ہم ایک ہی پارٹ میں یہ چیز آپ تک پہنچائیں تو ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا، بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، لکھنے والوں نے یوں لکھا ہے کہ اگلے زمانے میں یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طے۔ اس کے ہاں جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس نے نجومیوں سے لڑکے کے مستقبل کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے شہزادے کو ہر طرح سے صاحب اقبال پایا اور کہا یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تمام عمر کام کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے ان کو انعام دیا اور شہزادے کا نام حاتم رکھا۔ جس دن حاتم پیدا ہوا اسی روز ملک میں 6000 بچے پیدا ہوئے۔ بادشاہ نے ان سب کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ 6000 دائیاں ان بچوں کے لیے رکھی گئیں اور 4 دائیاں حاتم کے واسطے مقرر کی گئیں۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی مگر حاتم نے دودھ نہ پیا۔ بادشاہ نے فوراً سیانوں کو بلوایا اور اس کا سبب پوچھا۔ وہ بولے کہ حاتم پہلے دوسرے بچوں کو دودھ پلوائے گا پھر خود پیے گا۔ چنانچہ جب دوسرے بچے دودھ پی چکے تب حاتم نے بھی دودھ پیا۔ حاتم بچپن ہی سے نہ روتا، نہ اکیلے کھاتا اور نہ غفلت کی نیند سوتا۔ فضل خدا، حاتم جب 14 برس کا ہوا تو جو زور و جواہر باپ نے جمع کیا تھا اسے رائے خدا میں خرچ کرنے لگا۔ جب شکار کو جاتا تو جانور کو جیتا ہی پکڑتا اور چھوڑ دیتا۔ حسن بھی ایسا پایا تھا کہ جو دیکھتا وہ 1000 جان سے فریفتہ ہو جاتا۔ اتفاق سے ایک دن جنگل میں شکار کھیلنے گیا کہ اتنے میں ایک شیر غراتا ہوا نظر آیا۔ حاتم کو اندیشہ ہوا کہ اگر خنجر مارتا ہوں تو یہ بے زباں زخمی ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے، اگر پیٹ بھر جائے گا، اگر زندہ چھوڑتا ہوں تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو دوستو، حاتم بہت رحم دل بھی تھا اور حاتم نے سوچا کہ مجھ کو ثواب بھی پہنچے گا اگر شیر مجھے کھا جائے گا۔ چنانچہ حاتم شیر کے آگے آیا اور بولا، اے شیر، میرا اور میرے گھوڑے کا گوشت حاضر ہے، اپنا پیٹ بھر لے اور چلا جا۔ یہ سنتے ہی شیر اپنا سر جھکا کر حاتم کے قدموں پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر حاتم نے کہا، اے شیر، یہ مناسب نہیں کہ حاتم کے پاس سے تو بھوکا جائے، اگر مجھ کو نہیں کھاتا تو میرا گھوڑا موجود ہے۔ شیر کچھ نہ بولا، سر جھکا کر چلا گیا۔ غرض حاتم برابر خلق خدا کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ اسی زمانے میں ملک کے خراساں میں ایک بادشاہ تھا جس کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ اس جگہ برزخ نامی ایک بڑا مالدار سوداگر رہا کرتا تھا۔ بادشاہ اس پر بڑا مہربان تھا۔ اس سوداگر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام حسن بانو تھا۔ سوداگر جب آخری وقت آ پہنچا تو حسن بانو 12 برس کی تھی۔ چنانچہ سوداگر نے حسن بانو کو بادشاہ کے سپرد کیا اور ابدی نیند سو گیا۔ بادشاہ نے بھی اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا اور اس کے باپ کا سارا زور و جواہر اس کو بخش دیا، خود لالچ نہ کیا۔ جب لڑکی بڑی ہوئی تو اپنی دائی سے کہنے لگی، اے مہرباں ماں، دنیا پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اتنی دولت لے کر میں اکیلی کیا کروں گی؟ بہتر یہ ہے کہ اس کو راہ خدا میں لٹا دوں اور خود شادی بیاہ بھی نہ کروں بلکہ یاد اللہ میں مشغول رہوں۔ اب تم بتاؤ کہ شادی سے کس طرح چھٹکارا پاؤں؟ دائی نے بلالائیں لے کر کہا، اے جان مادر، تو ان 7 سوالوں کو لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دے اور یہ کہہ کہ جو میرے 7 سوال پورے کرے گا میں اس کو قبول کروں گی۔ وہ 7 سوال یہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار کی ہوس ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بدی کسی سے نہ کر، اگر کرے گا تو وہی پائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سچ کہنے والے کے آگے ہمیشہ راحت ہے۔ 5واں سوال یہ ہے کہ کوہ ندا کی خبر لائے۔
چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ موتی جو مرغابی کے انڈے کے برابر موجود ہے اس کی جوڑی پیدا کرے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ حمام باد گرد کی خبر لائے۔ حسن بانو کو یہ مشورہ پسند آیا اور سوچنے لگی کہ ایسا کون ہوگا جو ان سوالوں کا جواب لائے گا۔ اٹھی، خیالات میں غلطاؤں پجاں وہ آٹھوں پہر نماز روزے میں مشغول رہنے لگی۔ ایک دن اپنے کوٹھے پر بیٹھی بازار کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک فقیر نہایت بزرگ صورت 40 خادموں کو لیے اس طرف اس ادا سے گزرا کہ پاؤں بھی زمین پر نہ رکھتا تھا۔ اس کے وہی خادم سونے کی اینٹیں قدم تلے رکھتے جاتے تھے اور وہ ان پر پیر رکھتا ہوا چلا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر حسن بانو اپنی دائی سے کہا، اے اماں جاں، یہ فقیر بڑا صاحب کمال معلوم ہوتا ہے۔ دائی نے کہا، اماں داری، یہ بادشاہ کا پیر ہے، بادشاہ مہینے میں 2-4 بار اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ اس پر حسن بانو بولی، اگر تم اجازت دو تو اس درویش کو گھڑی 2 گھڑی کے لیے اپنے گھر آنے کی زحمت دوں۔ دائی نے کہا، اس میں کیا پوچھنا ہے، مثل مشہور ہے، آنکھوں سکہ کلیجے ٹھنڈک۔ غرض دوسرے دن وہ فقیر اپنے 40 فقیروں کے ساتھ حسن بانو کے گھر آ پہنچا۔ حسن بانو نے دروازے سے لے کر نشست گاہ تک فرش پہلے ہی سے کروا رکھا تھا۔ وہ اس کو رونتا ہوا مسند شاہانہ پر آ بیٹھا۔ خواجہ سرا زور و جواہر کی کشتیاں اس کے آگے لے آئے۔ اس نے کچھ قبول نہ کیا۔ پھر بہت سی خوان شیرینی اور میوے کے لے کر آئے اور سونے چاندی کے برتنوں میں قسم قسم کے کھانے رکھ کر اس کے ہاتھ دھلوائے اور غرض کرنے لگے کہ اے ہماری بی بی کی التجا ہے کہ آپ کچھ تناول فرمائیں۔ یہ سن کر وہ مکار کھانا کھانے لگا اور سونے چاندی کے اسباب کو بھانپنے لگا۔ وہ ہر نوالے کے ساتھ یہ سوچتا رہا کہ آج ہی رات یہ تمام قیمتی سامان اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کھانے کے بعد جڑاؤ عطر دان لایا گیا۔ اس نے عطر اپنی داڑھی اور پوشاک میں ملا اور حسن بانو کو دعائیں دے کر چلا گیا۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ حسن بانو کے گھر کے لوگ کام کاج میں اتنے تھک گئے تھے کہ بے اختیار پاؤں پھیلا کر سو رہے، نہ دروازے بند کیے اور نہ اسباب و جواہر کو ٹھکانے رکھا۔ بعد دوپہر رات کے وہ ڈکیت اپنے 40 چوروں کے ساتھ اس کی حویلی پر آ پڑا اور تمام زور و جواہر غارت کرنے لگا۔ اس عرصے میں جو لوگ